ترغیب دیں پیر اور جمعرات کے روزے کی، اور ساتھ ساتھ ہفتے میں مہینے میں 3 روزوں کی. یہ سب سے کم درجہ ہے. صحابہ کرام کا معاملہ تو بہت آگے تھا. بعض صحابہ نے پوری زندگی روزے رکھے، موت کا وقت آیا تو رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں جو روزے رکھتا تھا نا اللہ کے لیے، اور گرمی کی شدت میں بھوک اور پیاس برداشت کرتا تھا اللہ کی خاطر، وہ لذت اب مجھے کبھی بھی محسوس نہیں ہوگی. قبر میں جنت کی نعمتیں تو ملیں گی، مگر اپنے محبوب کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرنا، اس نعمت سے ہمیشہ کے لیے محروم. بعض لوگوں کی عبادت اللہ ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتے ہیں کہ انہیں حور و رنگ میں وہ مزہ نہیں آتا جو عبادت میں آتا ہے. ایک بزرگ کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے کہا ان کو نماز میں اتنا مزہ آتا تھا، جیسے نبی نے فرمایا نا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے. ہم تو نماز پڑھتے مجاہدہ کر کے، نبی جو نماز پڑھتے تھے تو آپ کو تو دل لگتا تھا، اس میں آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. تو بعض اہل اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو عبادت کا ایسا چسکا لگتا ہے اللہ کے لیے عبادت کرنے کا کہ وہ اس پر پریشان ہوتے ہیں کہ جنت میں اللہ نے عبادت کیوں نہیں رکھی. تو ایک بزرگ کہنے لگے کہ میرا جب انتقال ہوگا اور قبر میں کوئی حور آئے گی تو میں اسے کہوں گا بی بی یہ مصلی بچھا، ٹھیک ہے نا، یہ مصلی بچھا، خود بھی نماز پڑھ اور مجھے بھی اللہ اللہ کرنے دے. وہ تو ابھی حور دیکھی نہیں ہوگی نا انہوں نے، وہ ممکن ہے جب حور دیکھ لیں تو کہیں ٹھیک ہے پڑھیں گے لیکن تھوڑا ٹھہر کے پڑھیں گے ضرور. بہرحال ان کا ایک جذبہ تھا، نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. وہ کہہ رہے میں تو کیا کہوں گا مصلی بچھا. اور یہ صحابہ کے ساتھ ہوئے واقعات. ایک صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری شادی ہوئی، میں دلہن بن کے اپنے شوہر کے کمرے میں گئی ہوں، جوان ہوں، مگر میرے شوہر میری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے. کیا کرتے ہیں؟ وضو کیا، مصلی بچھایا، پوری رات نماز میں گزار دی، اور صبح سحری کے وقت سحری کھا کے روزہ رکھ لیتے ہیں. وہ یہ سمجھیں کہ شاید یہ نامرد ہیں، یہ ان کو عورت کی طرف حاجت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر ایسا کر رہے ہیں. آپ نے ان کے شوہر کو بلایا، پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے، نامرد نہیں ہے. پھر آپ نے ان کو ترغیب دی کہ تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے اور اپنی جان کا بھی. لیکن آپ صحابی کا جذبہ دیکھو، دلہن بیٹھی ہوئی ہے مگر مزہ کس میں آ رہا ہے؟ نماز میں مزہ آ رہا ہے، روزے میں مزہ آ رہا ہے. وہ تو اللہ کے نبی نے تنبیہ کی تو پھر بیوی کو وقت دینا شروع کیا. تو یہ وہ لوگ تھے جو عبادت کی لذت پہچان چکے تھے. ایک بہت بڑے تابعی تھے، ان کا جب نکاح ہوا ہے تو جب نکاح ہوا تو جو پہلی رات تھی، رات گزرنے کے بعد جو دلہن کے بھائی تھے وہ اپنے بہنوئی سے ملنے کے لیے آئے. وہ بھی تابعی تھے، وقت کے بہت بڑے محدث تھے. ملنے کے لیے آئے، اپنی بہن سے حالات پوچھے کہ بھئی شوہر کو کیسا پایا تم نے. تو انہوں نے کہا کہ شوہر نے پوری رات کیا کیا ہے؟ نماز. پوری رات کس میں گزار دی؟ نماز میں گزار دی. تو یہ تم نے کیا کیا؟ کہ جب میں نے دیکھا یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو میں نے بھی وضو کر کے. وہ بھی اس زمانے کی نیک خاتون تھی، آج کی ہوتی وہیں سے نکل جاتی، بھائی یہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو مولوی سے میری شادی ہو گئی، ٹھیک ہے نا. ہم نے کہا جب یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو میں بھی نماز میں لگ گئی پوری رات. تو بہنوئی سے پوچھا بھائی یہ کیوں؟ بہن ہم نے رخصتی کر کے اس لیے دی ہے کہ تم نمازیں پڑھو ساری رات، اس کو بھی تو وقت دو. تو انہوں نے کہا میں جب کمرے میں آیا تو میں نے دلہن دیکھی خوبصورت، اور دلہن کا خوبصورت کمرہ سجا ہوا جو ایک ہی دفعہ زندگی میں انسان دیکھتا ہے اس کے بعد ترس جاتا ہے بیچارہ، ٹھیک ہے نا، دیکھنے کے لیے. اس کے بعد جو گھر کی حالت ہوتی ہے وہ آپ خود جانتے ہیں کیا ہوتی ہے. بچوں کے پیمپر جگہ جگہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں اسی کمرے میں، ادھر بھی بچے نے اپنی مائنے بچھائی ہوئی ہیں، ادھر بھی مائنے بچھائی ہوئی ہیں. خیر، تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب کمرے میں آیا اتنا خوبصورت میں نے سجا ہوا، کنوارے تھے، جوان تھے، اور اتنی خوبصورت دلہن دیکھی تو مجھے خیال آیا کہ جب یہ دنیا میں اللہ نے لذت کا ایسا سامان رکھا ہے تو جنت میں کیسا ہوگا. اور جنت کی حور جس کو اللہ نے بنایا ہے ہمارے لیے اور اس کے کمرے کو اللہ نے سجایا ہے وہ کیسا ہوگا. تو میں اس کی لالچ میں نماز پڑھنے لگا اور اللہ سے دعا مانگنے لگا کہ اللہ اس جنت سے مجھے محروم نہ کرنا. میں نے کہا یہ تو کہیں بھاگی نہیں جا رہی ہے، یہ تو اپنی بیوی ادھر ہی رہے گی.
پہلے اللہ سے وہ مانگ لو. تو ان کو پتا تھا کہ نماز میں ملتا کیا ہے, روزہ رکھنے سے ملتا کیا ہے, تو اس لیے ان کو نماز میں بھی مزہ آتا تھا اور روزے رکھنے میں بھی مزہ آتا تھا. ہمیں نماز, کیونکہ ہماری سب سے محبوب چیز ہے گٹکا, ہماری سب سے محبوب چیز ہے پان, ہماری سب سے محبوب چیز ہے چائے, ہماری سب سے محبوب چیز ہے تمباکو, سگریٹ. ہمیں روزے میں یہ چیزیں نہیں ملتی, لہذا دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں مگر روزہ نہیں رکھ سکتے. تو یار کیسے گزارو, نسوار کے بغیر کیسے میں چلوں گا سارا دن, بھائی گٹکے کے بغیر کیسے چلوں گا. جنت کی حوروں سے محرومی اور گٹکوں پہ اکتفا. تو بھائی ہمت کر لیں, کیا خیال ہے, پیر اور جمعرات کا روزہ اور ایام 20 کا, اور گھر میں سب کو رکھوائیں گے تو ماحول بن جائے گا, بیماریاں ختم ہوں گی. اور یاد رکھو روزہ رکھنے سے کبھی بھی صحت خراب نہیں ہوتی. کوئی ڈاکٹر اگر یہ کہتا ہے نا روزہ رکھو گے تو کمزور ہو جاؤ گے, اسے میرے پاس لائیں, اس ڈاکٹر کو آپ میرے پاس لائیں, میں اس کو اپنی زبان میں انشاءاللہ سمجھا دوں گا. ہمارے نبی نے کبھی ہمیں ایسی بات کا حکم نہیں دیا جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہو. ہاں بچوں کے لیے روزے رکھنا نقصان دہ ہے, کیونکہ بچوں کی گروتھ ہوتی ہے, ان کو خوراک چاہیے, کبھی کبھار ان کو رکھوا دیں, ان کو زیادہ روزے نہ رکھنے دیں. میں تو بچوں کو رمضان کے روزے نہیں رکھنے دیتا, اس گرمی میں 2 روزے رکھ لیے بس بہت ہے, پھر وہ جمعے رکھوا دیے عادت ڈالنے کے لیے, جب بالغ ہو جائے تو پھر ہے, کیونکہ وہ گروتھ کا ٹائم ہوتا ہے, اس میں پھر نقصان ہوتا ہے بچوں, اس لیے شریعت نے بچوں کو حکم بھی نہیں دیا. تو یہ تو وہ پیر اور جمعرات کا ہے, اور اسی طرح مہینے میں 3 روزے ہو گئے. باقی کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کے لیے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا مشکل ہے تو یہ کوئی لازم نہیں ہے, جب آسانی ہو اس دن رکھ لیں. ہفتے کو بھی بعض لوگ پیر جمعرات کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, اب ان کو ہفتے کے دن مثال کے طور پر چھٹی ہوتی ہے آفس سے, اتوار کو چھٹی ہوتی ہے, روزہ رکھنا آسان ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں روزہ تو پیر کا سنت ہے, میں اتوار کو کیوں رکھوں. تو یہ بھی بدعت ہے. یہ سوچ کیا ہے, بدعت. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کا اہتمام کرتے, مگر عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاص دن نہیں تھا, بعض دفعہ روزے رکھنے پہ آتے تو رکھتے چلے جاتے, چھوڑنے پر آتے تو چھوڑتے چلے جاتے. تو کوئی مخصوص دن نہیں ہے. پیر اور جمعرات کی وجہ سے روزہ مستقل چھوڑ دینا یہ غلط ہے. آپ کو جب آسانی ہو جمعے کے دن خاص کر دینا روزے کو, یہ غلط ہے. لیکن اگر جمعے کو آسانی ہے, جمعے کو اس لیے روزہ رکھنا کہ ثواب زیادہ ملے گا, یہ غلط ہے. جمعے کو روزے کا اضافی ثواب نہیں ہے. اسی طرح جمعے کی رات کو عبادت کا اضافی ثواب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو اور جمعے کی رات کو عبادت کے ساتھ خاص مت کرو. لیکن اگر کسی کو جمعے کی رات کو عبادت میں سہولت ہے تو وہ عبادت کرے, اس پہ پابندی نہیں ہے. جیسے شب جمعہ میں تبلیغ والے جاتے ہیں تو ساری رات گزارنا ہے مسجد میں, تو اب وہ عبادت کر سکتے ہیں اور اس میں انشاءاللہ ان کو ثواب ملے گا. اور جمعے کے دن اگر کسی کو روزہ رکھنا آسان ہے, چھٹی ہوتی ہے اس دن یا اور کسی وجہ سے, تو وہ جمعے کا بھی رکھ سکتا ہے. تو پیر جمعرات کو رکھنا مشکل ہے تو جس دن چاہیں رکھ لیں. خلاصہ یہ کہ ہفتے میں کم از کم 2 روزے, بولو نا بھائی, رکھ لو, اور مہینے میں 3. اور شوال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 روزوں کا حکم دیا. اس میں شاید یہ حکمت ہے کہ ویسے تو ہر مہینے 3 کا حکم دیا, مگر شوال میں 6 کا, اس لیے شاید اس میں یہ حکمت ہو کہ رمضان میں جو روزوں کی عادت پڑ چکی ہے وہ ایک دم سے چھوٹ نہ جائے, وہ تھوڑی سی عادت برقرار رہے, شاید یہ حکمت ہو. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سی برائیوں سے بچ جائیں گے, نفس پہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. روزہ رکھ کے انسان بہت سے گناہوں سے بچتا ہے. اگر کوئی روزہ رکھ کے بھی گناہ کر رہا ہے تو یاد رکھو اگر روزہ نہ رکھتا تو یہ گناہ زیادہ کرتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزے سے کہاں گناہ چھوٹتے ہیں, لوگوں کے فون آتے ہیں کہ ہم نے تو روزہ رکھا پھر بھی ہم سے گناہ ہو گیا. تو میں ان سے کہتا ہوں اگر روزہ نہیں رکھتے نا تو یہ اور زیادہ ہوتا. روزہ تو روکتا ہے, ڈھال ہے, اور پھر گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کرو. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی.